نہ دلیر ہونا اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرے گا، اور شراب کی بوتل چڑھا لی اور فحاشی میں لگ گیا، بدکاری زنا میں لگ گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ بھی شیطان کا چکر ہے۔ گناہ پہ ندامت کے آنسو یہ ساری رات کے نفلوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ ایک میرے دوست تھے، تو ایک دن ان کا فون آیا اور چیخنا شروع کر دیا زور زور سے فون پہ ہی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ مجھے شراب کی عادت لگ گئی ہے، چھوٹ نہیں رہی۔ تو میں نے کہا تیرا یہ جو رونا ہے نا، یہ تمہیں اس سے آزاد کر دے گا۔ گناہ کی ندامت بعض اوقات نیکی سے بھی افضل ہوتی ہے۔ تو بھائی بہنوں، ہم یہ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا قیامت کا دن؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا واہ 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 واہ، موجاں ہو گئی ہیں موجاں، بخن بخن، جو ہماری پنجابی میں موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کیوں کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی ہیں بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ بڑا طاقتور بھی ہے اور بڑا سخی بھی ہے، اور سخی آدمی اور مہربان آدمی پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے، امید ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو بیلنس یہ ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے تو گناہوں کے راستے پہ نہ چلیں، اور میرے اللہ نے جہنم بنائی ہے تو مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے درمیان کی زندگی ہو۔ کوشش کریں زبان غیبت سے پاک ہو جائے، چغلی شکایت سے پاک ہو جائے، کسی کا عیب نہ بتاؤ، اللہ آپ کے عیب چھپا دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال، اللہ تیرے اوپر پردہ ڈال دے گا اپنی رحمت کا۔ تو اپنی ہر عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہماری زبان صحیح چلے، ایک ہماری آنکھ صحیح دیکھے، ایک ہمارے کان صحیح سنیں، تو ہر عبادت محفوظ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ عبادت نہیں چاہیے، عبادت کی کثرت مطلوب ہی نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ یہ نہیں چاہتا ساری رات مصلی بچھا کے بیٹھے رہو اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا ہوتا تو میرے نبی اپنے 23 سال نبوت کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور مسلسل روزے رکھنا اللہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کا نبی مسلسل روزے رکھتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ 30 سال مسلسل روزے رکھے روزانہ سوائے عیدین، پھر ان کے مزاج میں اتنی شدت آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ وہ ایک دفعہ میرے ساتھ چلے میں تشریف لے گئے تھے، میری انہوں نے وہ دھلائی کی کہ مجھے آج تک اس کی کڑواہٹ یاد ہے، کہ وہ مزاج ان نیچرل ہو جاتا ہے۔ 3 صحابہ آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، اپنے بیویوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور نفل بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشائے، ہمیں تو کچھ اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں ساری زندگی پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا، آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں اللہ کا پتہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ اعتدال والی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں اور پھر وہ سارے ایک صحابی کے برابر ہونا چاہیں تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے،
جن کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اسلام ایک معتدل زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات کتابوں میں ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور ساری زندگی ایک میں پڑھ رہا تھا، میں نے 1 سال کھایا پیا نہیں، 1 سال پیا کھایا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا۔ یہ اسلام تو ہمارے پیش کرنے کا نہیں ہے۔ اسلام تو ایک خوبصورت زندگی پیش کرتا ہے۔ ولایت کا مقام عبادت سے نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مقام اللہ کے بندوں کے سامنے جھکنے سے ملتا ہے، تواضع اور عاجزی سے ملتا ہے۔ تو ہم اپنے اسلام کو اللہ نے ہمیں معتدل اسلام دیا، اور اپنے بچوں پر بھی سختی سے نافذ نہ کریں۔ تو بھائی بہنوں، اعتدال سے چلنا اور اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور یہ نظریں، یہ زبان، یہ کان، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے کہا چلو درگزر کرو، تو پھر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے بہار لاتا ہے۔ السلام علیکم۔